اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ مومنین کرام، محرم سفر میں یہ سوال کثرت سے کیا جاتا ہے کہ بیڑیاں ڈالنا، کڑیاں پہننا، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں کڑیاں، اس کی کیا کوئی اہمیت ہے یا جائز ہے یا نہیں ہے جائز؟ اس کے بارے میں ذکر کر دیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو نہ حرام کہہ سکتے ہیں نہ اس کو باعث ثواب کہہ سکتے ہیں۔ ایک شخص نے کڑی پہنی ہوئی ہے، اس لیے پہنی ہوئی ہے کہ جو مولا کو بیڑیاں پہنائی گئی تھیں، لیکن اس کے بارے میں مراجع یہ نہیں کہتے کہ آپ کڑی پہن لیں گے تو یہ شعائر حسینیہ میں شامل ہو جائے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کڑی آپ پہنے نہ پہنے، ہاں جس نے پہنی ہوئی ہے وہ مجرم نہیں ہے، وہ جس طرح گھڑی پہنی جاتی ہے اسی طرح کڑی پہنی جاتی ہے۔ ہاں اگر کڑی کے اوپر کچھ اسماء مبارکہ لکھے ہوئے ہیں، آپ نے برکت کے طور پہ پہنی ہوئی ہے تو ان کا پھر احترام بھی کریں، باوضو ہو کہ ان کو ہاتھ لگائیں۔ اگر ویسے آپ نے چاندی کی کڑی پہنی ہوئی ہے، لوہے کی کڑی پہنی ہوئی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک ایسی شکل و صورت بنانا، گلے میں کڑا اور توق کی طرح کڑا ڈال لینا، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں کڑی، زنجیریں ڈال کے کچھ ملنگ چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یعنی آپ قیدی بن گئے ہیں دشمن کے، یا مولا سجاد علیہ السلام کو جو قید دی گئی تھی اس کا اگر آپ فیلنگ لینا چاہتے ہیں، احساس لینا چاہتے ہیں کہ جی کس طرح قید دی گئی تھی، تو پھر آپ یہ مجمع عام میں، بازاروں اور سڑکوں پہ ایسا نہ کریں۔ آپ ایک گھر میں امام بارگاہ میں کچھ ایسا کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو فیلنگ دیتے ہیں کہ امام کے اوپر یہ کڑیوں اور زنجیروں کا کتنا وزن تھا یا یہ تھا، وہ آپ فیلنگ لینا چاہتے ہیں تو یہ حرام نہیں ہے۔ لیکن گلیوں میں، بازاروں میں اس طرح کا کوئی ایسا توق ڈال کے، اس طرح یا مثلاً کہ زنجیریں ڈال کے، کڑیاں ڈال کے گھومتے پھرتے رہنا، یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ یہاں اب بھی کہہ دوں، حرام نہیں ہے، کسی نے حرام نہیں قرار دیا۔ پھر یہاں کچھ مومنین جذباتی ہو کے کہہ دیتے ہیں جی آپ نے حرام کہہ دیا اور یا پھر آپ نے حلال کیوں کہہ دیا۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مباح ہیں، لیکن ان کے پازیٹیو نیگیٹو اثرات کا ذکر کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو کڑی پہنے، اس کا نہ کوئی نیگیٹو اثر ہے، پازیٹیوٹی اگر اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی ہماری مومنیت کی علامت ہے تو آپ پہنے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پھر بعض لوگ جو ہے وہ کڑی کی جی ہماری منت ہے، اور کل میرے پاس ایک بندہ آ گیا جی کڑی کی منت ہے اور ہم مومنین سے پیسہ اکٹھا کر کے بچوں کو کڑی پہناتے ہیں۔ میں نے کہا جی نہ تو یہ کوئی ایسا عمل ہے جس کے لیے کوئی منت ماننی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ نے مان بھی لی کڑی چاندی کی بنوانی ہے، حتماً اپنے بچوں کو پہنانی ہے، تو پھر آپ خود پوری کریں، منت تو خود پوری کرنی ہوتی ہے۔ تو کہہ رہا تھا جی آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں جی۔ میں نے کہا جی عجیب باتیں نہیں ہیں، شرعی باتیں یہی ہیں۔ آپ مولا کے ملنگ ہیں، آپ عزادار ہیں، آپ ماتمی ہیں، لیکن شریعت یہی ہے۔ ناراض ہوتے ہیں تو آپ کی مرضی۔ بعض مومنین جذباتی ہو کے ناراض ہو جاتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں کڑی ہوگی تو یہ بات میری سن کے وہ حتماً ناراض ہوں گے، لیکن شریعت یہی ہے کہ اس کی کوئی سنت امام سجاد نہیں ہے، انہوں نے خود نہیں پہنی تھی، ان کو پہنائی گئی تھی۔ اسی طرح عزاداری کے جو مراسم ہیں اس میں ایسی تبدیلی نہ لے آئیں کہ جو توہین کا موجب بنے۔ یہ کڑی پہننا توہین کا موجب نہیں ہے جس طرح آپ باقی چیزیں پہنتے ہیں۔ ہاں البتہ ایسی چیزیں، خواتین جو کڑی پہنتی ہیں پاؤں میں یا ہاتھوں میں، پھر ان کی جو ہے کلائیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور پاؤں کے جو ہے وہ جہاں کڑی پہنی ہوئی ہے وہ ان کے ٹخنے وغیرہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، یہ اس کے لیے گناہ ہے، سراسر گناہ ہے، کیونکہ یہاں کلائیوں کے نیچے اگر اس کی جلد نظر آئی اس کے لیے حرام ہے۔ پردہ ہے کلائیوں کے نیچے، اس کا جسم چھپانا واجب ہے، پاؤں چھپانا اس کے لیے واجب ہے نامحرم کے سامنے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ عزاداری کی جدید رسومات کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ وہ چیز کریں جو عزاداری کا حصہ ہے، جو حسینیت کو ترویج دیتی ہے۔ باقی چیزیں اگر آپ کرتے ہیں تو پھر اس کو واجب یا سنت یا ایسی اس کی اہمیت نہ بڑھا دیں کہ اگر اس کو کوئی نہیں مانتا تو پھر آپ گالیاں دینا شروع کر دیں۔ اور محرم الحرام میں عزاداری بھی بھرپور ہوتی ہے اور گالم گلوچ بھی بھرپور ہوتا ہے۔ تو خدا را مومنین کی اہمیت، مومنین کی عظمت کو سمجھیں۔ مولا کے اس فرمان کو جب آپ سمجھ لیں گے کہ مولا کہتے ہیں کہ دوسرا مومن آپ سے زیادہ افضل ہے، آپ کو یہ سمجھنا چاہیے۔ جی وہ ولایت کا قائل نہیں ہے، پتہ نہیں ولایت کے قائل کون ہے؟ ہر شخص ولایت کا قائل ہے جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے کلمہ میں، اور علی ولی اللہ کا قائل ہے، عزادار ہے، محب اہل بیت ہے، 12 اماموں کو مانتا ہے، وہ ولایت کا قائل ہے اور ولایت اس کے اندر ہے۔ باقی تو ابو ذر کو سلیمان کی بھی ولایت کا پتہ نہیں تھا کہ اس کے اندر کتنی ہے۔ تو آپ کون ہوتے ہیں معیار طے کرنے والے؟ خدا را دست بستہ گزارش ہے
کہ اپنی عاقبت خراب نہ کریں، مومنین کی عظمت کو سمجھیں اور ایک دوسرے کا احترام کریں۔ مومنین سے ملتمس ہوں دعا میں یاد رکھا کریں۔ الحمدللہ رب